اسماء کے حروف کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں. یہ سہیب خان صاحب کا سوال آیا, یہاں حدیت سے موصوف ذات کو ذات الہیہ کہہ دیا گیا. جی شیخ اکبر نے وہ اس سینس میں کہا ہے کہ ذات اللہ قرار دیا. عربی آپ لفظ پڑھیں نا تو وہاں پر موجود ہے خصوصاً ذات اللہ. تو ذات الہیہ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا الوہیت اس ذات کا ایک مرتبہ ہے, اور اسم اللہ ویسے بھی اسم جامع ہے جو کہ اس ذات کی طرف دلالت کرتا ہے, تو اس سینس میں اس کو ذات الہیہ قرار دیا. ذات الہیہ کی جگہ ذات اللہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کہہ لے تو زیادہ بہتر رہے گا. چلیں یہ آگے چلتے ہیں, ابھی کسی کا سوال نہیں آیا. پھر یہ بھی جان کہ کنایات میں الہو سے قریب صرف یا ہی ہے, خاص طور پر اس وقت جب اس کے ساتھ لی کا لام یا انی کا ان ہو. پس یا بڑی عظیم قوت والی ہے کہ جو کوئی اس کے قریب ہو یہ اس پر حکم لگاتی ہے. اسی لیے جب ان نے چاہا, اب یہ شیخ صرف یہ اسماء کے حروف کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں. یہ سہیب خان صاحب کا سوال آیا, یہاں حدیت سے موصوف ذات کو ذات الہیہ کہہ دیا گیا. جی شیخ اکبر نے وہ اس سینس میں کہا ہے کہ ذات اللہ قرار دیا. عربی آپ لفظ پڑھیں نا تو وہاں پر موجود ہے خصوصاً ذات اللہ. تو ذات الہیہ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کا الوہیت اس ذات کا ایک مرتبہ ہے, اور اسم اللہ ویسے بھی اسم جامع ہے جو کہ اس ذات کی طرف دلالت کرتا ہے, تو اس سینس میں اس کو ذات الہیہ قرار دیا. ذات الہیہ کی جگہ ذات اللہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کہہ لے تو زیادہ بہتر رہے گا. ہے سلائٹلی سا بالکل باریک سا اس کے اندر. تو اس سے مراد وہی ہے, اس سے اسماء والی ذات یا مجازی ذات مراد نہیں ہے. یہ پیچھے چونکہ واضح کر دیا نا کہ وہ مطلق ذات ہے, تو پھر مراد حقیقی ذات ہی ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں رکھنی چاہیے چیزیں کو. قل هو اللہ احد بھی جب کہا تو اسم اللہ سے ہی الہو کی طرف اشارہ کیا, اس ذات کی طرف. تو ذات اللہ جو ہے وہ کہہ لیں, یہاں پہ الہیہ کی جگہ لفظ اللہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ویسے تو الہیہ اگر اسماء کی طرف جائے گی تو یہ وہ نہیں ہے, یہ دوسری طرف ہے. اچھا جی, آگے ہم پڑھ رہے تھے الہو کا, اور بلکہ ہم پڑھ رہے تھے کہ الہو سے قریب کون سا ہے, حروف کے والے سے اب شاید جو بات کر رہے ہیں وہ. پھر یہ بھی جان کہ کنایات میں الہو سے قریب صرف یا ہے, خاص طور پر اس وقت جب اس کے ساتھ لی کا لام یا انی کا ان ہو. انی بھی عربی کا لفظ ہے, لی بھی عربی کا لفظ ہے. انی میں ان بھی ہے اور یا بھی ہے, لی میں لام بھی ہے اور یا بھی ہے. لام زیری ہے, لی بنتا ہے, اسی طرح انی بنتا ہے. پس یا بڑی عظیم قوت والی ہے کہ جو کوئی اس سے قریب ہو یہ اس پر حکم لگاتی ہے. اس لیے جب ان نے چاہا, یعنی کہ انی کے ان نے چاہا کہ اپنے مرتبے پر باقی رہے اور اس یا کا اثر قبول نہ کرے, تو اس نے نون الوقایا کو پکڑا. نون الوقایا جو ہے یہ بھی عربی لغت کا ایک ہے, جو بندے عربی سمجھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. نیچے حاشیے میں ہم نے لکھا ہوا ہے نون الوقایا یہ ہے کہ اگر یائے متکلم فعل اور اسم فعل سے پہلے ہو تو ان دونوں کو نون الوقایا کے سبب سے ہی جوڑا جاتا ہے, یا نون یا سے مناسبت رکھنے والی حالت زیر کو خود پر لے. یہ عربی لغت کہہ لیں یا صرف و نحو کے حوالے سے کوئی بات ہے تو زیر کو محفوظ رکھتا ہے. مثلا علمنی ما ینفعنی, الزمنی وغیرہ. اس طرح یہ دو حروف جر من و ان کے بعد بھی لایا جاتا ہے, منی یا انی. اسی طرح اس نون کو حروف ناصبہ کے بعد بھی لایا جاتا ہے, انی ولکنی, اننی ولکننی. تو مطلب یہ صرف و نحو یا عربی لغت کے حوالے سے بات ہے یہ نون الوقایا کی. تو کہتے ہیں کہ جب ان نے چاہا کہ وہ یا کا اثر قبول نہ کرے, انی نہ بنے, تو اس نے نون الوقایا کو پکڑا اور اسے اپنے اور یا کے درمیان ڈھال بنایا. لہٰذا یا کا اثر نون الوقایا پر پڑا اور اس کے القول اننی میں اس اثر سے محفوظ رہی. تو انی لفظ ہونا چاہیے تھا, لیکن اننی جب بنا تو بیچ میں ایک اور نون آ گیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یا کا جو اثر تھا وہ نون پر پڑا, اور جو پہلی ان تھی وہ نون کے اثر سے محفوظ رہی. تو یہ اب گہری بات ہے کہ یہ اس میں سمجھانے والی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو بات وہی ہے جو جس کو عربی آتی ہے وہ سمجھے گا کہ کیوں ہے, اور حقیقت کیا ہے وہ تو عربی سے بھی سمجھ نہیں آئے گی. دوسرا نون الوقایا ہے جو نونی حقیقت نہیں. اسی طرح افعال میں ضربنی و یکرمنی و اکرمنی میں اگر نون الوقایا نہ ہوتا تو یہ یا افعال پر اثر انداز ہوتی. یہی اس کی قوت اور غلبہ ہے. اور یہ جو اینڈ پہ یا آ رہی ہے, اکرمنی و یکرمنی, یہ جو اینڈ پہ یا آ رہی ہے اس کی یہ یا انا اور الہو کے درمیان ہے. کنایات میں سب سے اوپر الہو کا کنایا ہے, اس کے بعد اگر انا ہے تو پھر یا اس کے درمیان ہے, اور انا کی بنسبت الہو سے زیادہ قریب ہے.
یعنی الہو اور انا کے درمیان جو کنایا ہے وہ یا کا ہے. یا کا کنایا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ انا کا کوئی اثر نہیں، لیکن انا، انتا اور القا کی نسبت الہو سے زیادہ قریب ہے. اب یہ باقی بتا رہے ہیں کہ کون سا کنایا کس کنائے کے زیادہ قریب ہے، کون سا کنایا جو ہے وہ دور ہے. انتا اور القا تو الہو سے انتہائی دور ہے. انتا یوں کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے تو یہ دور کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی. انتا اور القا تو الہو سے انتہائی دور ہیں. اب نحنو اور ان بچا کہ انا کی بنسبت الہو سے ان کے مراتب کو دیکھا جائے. جہاں تک انا اور ان کا تعلق ہے تو یہ دونوں الہو سے النحنو کی بنسبت زیادہ دور ہیں، اور النحنو انا اور ان کی بنسبت الہو سے قریب ہے. یہ شیخ اکبر نے اس مقام پہ صرف کنایات کے بارے میں بتایا ہے. ایک تھوڑا سا یا کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ جو ہے انا الہو کے بعد پہلا کنایا ہے. اس کے بعد جو باقی کنایات ہیں ان کے مراتب کس طرح، مطلب ترتیب کس طرح ہے، تو ساروں کی ترتیب بتائیے. یہ آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ النحنو الہو کا نائب ہے جو مراتب کی تفصیل بتاتا ہے، پس وہ مضمرات میں ہے جیسے اسم اللہ ظاہرات میں ہے. جیسے اسم اللہ کسی خاص مرتبے سے مقید نہیں ہوتا، اسی طرح النحنو بھی کسی مخصوص مرتبے سے مقید نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ بتایا کہ النحنو جو ہے وہ الہو کا نائب بھی بن جاتا ہے کبھی، اور یہ انا اور ان کی بنسبت الہو سے زیادہ قریب بھی ہے. تو یہ ترتیب وغیرہ اس جگہ پہ بتائی ہے، وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ بھی کنائے ہی چل رہے ہیں. انا ان سے زیادہ قوی ہے کیونکہ اس میں یا کی تاثیر ہے. اسی لیے جب حق نے موسیٰ کا انتخاب کر کے ان کے لیے شرف والا مقام چاہا اور انا اور ان ظاہر ہوا تو ان پر نون الوقایا لایا گیا تاکہ ان بھی انا کی طرح سالم باقی رہے، تاکہ موسیٰ کے لیے مقام بلند ہو اور آپ کے نزدیک حق عظیم ہو کہ اس کی ان نیت میں اثر نہیں آیا. اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. یہاں پر انا کا کنایا ہے تو شیخ نے اس آیت سے کچھ استدلال کیا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد آگے آیت ہے وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ. تو کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر انا کا بھی ہے اور اننی کہا ہے، انی نہیں کہا، انی انا اللہ نہیں کہا، اننی کہا ہے اور اس کے اوپر نون الوقایا لایا ہے. اب یہ شیخ اکبر کی اس کے آگے تفصیل ہے کہ کون سا جو ہے یہ یا جو ہے اس کو ان کے اثر سے بچانا تھا. یہ ساری آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو کہ حقائق کی باتیں ہیں تو یہاں پر ہم اس کو نہیں. محمد زمان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں جہاں پر نون آئے بمانہ ظہور ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ حقائق کی اور یہ حروف کی بڑی گہری باتیں ہیں کہ جو اس طرح نہ سمجھی جا سکتی ہیں نہ سمجھائی جا سکتی ہیں. ہم تو صرف ان کو پڑھ ہی رہے ہیں کہ جب انا آیا تو یہ قرآن مجید کی آیت تو شیخ نے بتائی ہے اور اس میں انی انا اللہ کی بجائے اننی انا اللہ بھی ہے، لیکن اس کی کچھ حکمت بھی بتائی ہے تاکہ موسیٰ کے لیے مقام بلند ہو، آپ کے نزدیک حق عظیم ہو اور اس کی نیت میں اثر نہ آیا، اور اس لیے آپ اللہ عز و جل نے فرمایا. اچھا کہتے ہیں پس یہ ان پہلے اور بعد والے انا سے محفوظ رہی، یہ اثر سے اس کی حفاظت تھی کہ نون نے سے بچایا. اسی طرح جو اسی سے اس کی جانب منسوب ہونا چاہے تو وہی اسی سے اس کو بچاتا ہے. میرا مطلب ہے منسوب ہونے والے کو کہ وہ بچا رہتا ہے اور اس پر اثر نہیں ہوتا. آگے آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اچھا یہاں پر اب شیخ نے یہ بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب مخصوص کیا تو اپنے اثرات سے بچایا، کیونکہ یہ فرمایا نا کہ جو اس سے اسی کی جانب منسوب ہونا چاہے تو وہی اس سے اس کو بچاتا ہے. میرا مطلب ہے منسوب ہونے والے کو بچاتا ہے تاکہ اس پر اثر نہ ہو. اب یہ جو بھی حروف کی آگے نیچے ہے وہ لوگ علم حروف والے یا کو جو ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں، عام بندے کو تو اس میں سمجھ نہیں آ سکتی. محمد زمان بٹ صاحب کہہ رہے ہیں اگر الف پر زبر آئے تو مرتبہ عدیت کی طرف اشارہ ہے اور اگر الف پر زیر آئے تو معنی خلق ہے. صہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے سمندر کا فیض ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی اگلی آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب یہاں پر نحنو کا کنایا ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ پس النحنو کے لیے قربت ہے اور الہو کے لیے دوری ہے. یہ ویسے کام کی بات ہے، زبردست چیز ہے، یہ آسان بھی ہے، ساتھ نہ سمجھ بھی آ رہی ہے. سمجھ میں آنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ النحنو کے لیے قربت ہے مخلوق سے، الہو کے لیے دوری ہے مخلوق سے. یہاں شہ رگ سے قربت میں النحنو الہو کا نائب ہے، لیکن آیا النحنو الہو نہیں آیا. رگ تعلق ہے
تو اس کا مخلوق سے تعلق تو نہیں ہے، اس وجہ سے کنایا بیچ میں ہے. اور الہو اس کے الٹ بے تعلق ہے. یہ ہیں کنایات کے وہ مراتب جو واضح ہوئے اور انہی پر تکیہ ہے، یعنی کہ یہ ثابت ہیں اور بدلتے نہیں. اسی لیے تو الوہیت نے اسماء سے زیادہ ان کو خود پر واجب کیا، اور اسم الرب جو کہ ثابت ہے وہ ان کنایات کا وصف ہے. تو یہ جو دوسرا ابھی شیخ نے فرمایا ہے یہ تو بالکل بات واضح ہے، کوئی بھی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نحن کا لفظ کیوں آیا، کنایا کیوں آیا قرآن مجید میں، اور الہو کا کنایا کیوں نہیں آیا، کیونکہ اشارہ تو اسی کی طرف ہی ہے، اسی کے کسی مرتبے کی طرف ہی اشارہ ہے. تو فرما رہے ہیں چونکہ الہو جو ہے وہ مخلوق سے دوری کے لیے ہے، اور نحن جو ہے وہ مخلوق سے قربت کے لیے ہے. تو اور الہو جو ہے وہ عدم تعلق کے لیے، اور نحن جو ہے وہ تعلق کے لیے، اس وجہ سے یہاں پر نحن کا کنایا آیا ہے، لیکن اس کی دلالت جو ہے وہ الہو کی طرف ہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ہیں کنایات کے وہ مراتب جو واضح ہوئے، انہی پر تکیہ ہے، یہ ثابت ہیں اور بدلتے نہیں. اسی لیے الوہیت نے اسماء سے زیادہ ان کو خود پر واجب کیا. یعنی کہ الوہیت نے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر کنایات کا ہی ذکر ہے، اسماء کا بھی ہے پر کنایات کا ذکر اسماء سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ساری ہے میرے خیال میں بات واضح. اگر کسی بندے کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کر لے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں مطلب الہو ان کنایات کے ذریعے مخلوق سے تعلق کرتی ہے. جی شیخ اکبر نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ تجلیات میں سے کوئی تجلی نہیں جس میں الہو پنہا نہ ہو. یعنی کہ تجلیات دیکھیں نا، تجلیات کا اوریجن تو ذات سے ہی ہے، لیکن وہ خود ظاہر نہیں ہوتی، وہ کوئی ایک لبادہ اڑتی ہے جو کنایات کا لبادہ کہہ لیں، اسماء کا لبادہ کہہ لیں. تو بیچ میں وہ ہوتی ہے، لیکن لبادے میں نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، شکل کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ اس میں ہے زیادہ لفظوں میں. اگر آپ ڈائریکٹ کہیں کہ میرا اس سے ڈائریکٹ تعلق ہو جائے گا بغیر کسی لبادے کے، لبادے سے مراد اسماء الہیہ بھی ہیں، تو آپ کا نہیں ہو سکتا مخلوق کا.